بسم اللہ الرحمن الرحیم یا السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی پروین تھا۔ شہزادی پروین بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ 16-17 سال کی ہو گئی تھی اور بادشاہ کسی اچھے سے شہزادے کی تلاش میں تھا۔ شہزادی پروین کی اس سے شادی کر کے اپنے فرض سے سبق دوش ہو جائے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو بے حد لالچی، خود غرض اور مکار تھا۔ شہزادی پروین کی خوبصورتی نے اسے بھی متاثر کیا تھا اور بہت چاہتا تھا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دے تاکہ اس سے شہزادی کے ساتھ ساتھ تخت و تاج بھی مل جائے۔ اس کی عمر کافی ہو گئی تھی، اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، ابھی تک کسی سے بھی اس کا بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ وہ شہزادی پروین سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز جب خوب بارش ہو رہی تھی، وزیر نے سوچا کہ یہ بارش تھم جائے تو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے محل میں جائے گا اور اس سے درخواست کرے گا، کہے کہ وہ اپنی شہزادی کے ساتھ شادی کر دے۔ شام کو بارش رک گئی۔ وزیر خوب بن ٹھن کر اپنے مکان سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش نے تمام پودوں کو نیا نکھار اور حسن بخشا تھا اور وہ بے حد دلفریب منظر پیش کر رہے تھے۔ وزیر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا اور اسے دیکھ کر بادشاہ خوش ہو گیا۔ بولا، آؤ بیٹھو، ہم تمہیں ابھی یاد کر رہے تھے۔ وزیر اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر دل میں خوش ہونے لگا۔ اسے یہ امید ہو چلی تھی کہ بادشاہ چونکہ اس سے بہت خوش ہے اسی لیے وہ اپنی شہزادی کی شادی اس سے کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ ایک مخمل کی آرام دہ کرسی پر بڑے ادب سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وزیر یا تدبیر، ہماری شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے، ہم نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور وزیر اپنی پرمسرت آنکھیں چھپاتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی ذات تو ویسے ہی بوجھ ہوتی ہے، یہ وہ جتنی جلدی ہو سکے سر سے اتر جانا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکوں کی کتنی کمی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ نے کسی کی بات پوری طرح نہ سنی اور اس نے نشانہ تھپا کر بولا، شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا سا شہزادہ تلاش کرو۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوئے ہیں، اسی خوشی میں یہ ہار اور 3 دن کی چھٹی انعام دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گلے سے موتیوں کا ہار اتار کر وزیر کو دیا اور بولا، ہم نے خود بھی شہزادی کے لیے ایک شہزادہ ڈھونڈ لیا ہے، وہ ہمارے شمالی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ آج کل یہاں آیا ہے، ہمارا مہمان ہے۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے کو بہت جلد گھل مل گئے ہیں، ہم جلد دونوں کی شادی کر دیں گے، وہ دیکھیں دونوں کی شادی کر دیں گے، وہ دیکھو دونوں باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ وزیر کے تمام سپنے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ یہ بات سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے بادشاہ کو گھورنے لگا، ہمیں معلوم ہے ہمارے پیارے وزیر، تم شہزادی پروین کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہو، تمہاری یہ حالت بتاتی ہے کہ تمہیں اس کی جدائی کا کسی قدر افسوس ہے۔ ہم بھی یہ جب سوچتے ہیں کہ شہزادی پروین ہم سے بچھڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی تو ہماری بھی بالکل ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کی آواز رندا گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس سے اجازت لے کر گھر آ گیا اور اسے اس بات کا ملال تھا کہ شہزادی کی شادی اس کی بجائے شہزادے سے ہو رہی ہے۔ چونکہ وزیر بے حد مکار تھا اس لیے اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی چالاکی سے بادشاہ کو قتل کر دے تو اسے یہ تخت و تاج بھی مل سکتا ہے اور شہزادی سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر کو ساری رات نیند نہیں آئی، وہ بادشاہ کو قتل کرنے کی مختلف طریقوں پر غور کرتا رہا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بادشاہ کے باورچی کو اپنے ساتھ ملا کر بادشاہ کے کھانے میں زہریلی چیز ملا دے گا اور بادشاہ کے مرتے ہی وہ عارضی طور پر تخت و تاج سنبھال لے گا تو شہزادی پروین سے شادی کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ یہ تمام باتیں سوچ کر وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلے روز محل میں بادشاہ، ملکہ، شہزادی پروین اور شہزادہ جمیل ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار تھے۔ ملکہ اور اس کی شکل دیکھ کر بھاپ گئی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اس نے جب بادشاہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو بادشاہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، میں نے رات کو ایک بھیانک خواب دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوں
وہاں مجھے تھکن سی محسوس ہوئی ہے تو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرے پاؤں کو ڈس کر اپنے بل میں جا گھسا۔ میرے خوف و دہشت کے مارے برا حال ہو گیا تھا اور پھر اسی عالم میں میری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی فکر مند ہو گئی تھی۔ ناشتے کے فوراً بعد اس نے شاہی نجومی کو طلب کر کے اسے بادشاہ کا خواب سنایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے نجومی کی عمر 185 سال کی برس تھی۔ اس نے بڑے غور سے بادشاہ کا خواب سنا، پھر حساب کتاب کرنے لگا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادی پروین، شہزادہ جمیل جو کہ شہزادی پروین کا ہونے والا شوہر تھا، سب کے سب بوڑھے نجومی کو دم سادے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی حساب لگانے کے بعد ملکہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت کی خدا عمر دراز کرے، ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے، وہ بادشاہ کی جان لینا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جو سانپ دیکھا ہے وہ اس دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ نجومی کی بات سن کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ بہت غمزدہ ہوا اور شہزادی پروین رونے لگی۔ شہزادہ جمیل شہزادی پروین کے رونے پر بہت بے چین ہوا۔ اس نے شہزادی کو کہا کہ تم رنجیدہ مت ہو، جب تک میں زندہ ہوں میں بادشاہ کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ابا جی کے دشمن کو بہت جلد اس کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ شہزادہ جمیل کی یہ بات سن کر شہزادی پروین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بادشاہ اٹھ کر دربار میں چلا گیا۔ ملکہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شہزادی پروین کی چند سہیلیاں آ گئی تھیں۔ شہزادہ جمیل کچھ سوچتے ہوئے مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر باغ میں آیا۔ اس نے بادام کے درخت پر ایک طوطا بیٹھا ایک پکے ہوئے بادام پر اپنی چونچ مار رہا تھا۔ شہزادہ جمیل بہت ایستگی سے درخت پر چڑھا اور طوطے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے طوطے کو ایک بہت ہی خوبصورت پنجرے میں بند کر دیا۔ پنجرہ سونے کی تیلیوں کا بنا ہوا تھا۔ شہزادہ جمیل طوطے کا پنجرہ لے کر دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بڑے باروب طریقے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام درباری فرش پر بچھے ہوئے قیمتی قالینوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادہ جمیل نے بادشاہ سے کہا، میرے ابا جان نے جادو کا طوطا آپ کے لیے بھیجا تھا۔ یہ طوطا ہر جمعرات کو آپ کے دشمنوں کے ناموں سے آگاہ کرے گا۔ کل جمعرات ہے، یہ جس شخص کا بھی نام لے سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ شہزادہ جمیل اس کے دشمن کو پکڑنے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اس نے پنجرہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تمام دربار اتنا عجیب و غریب طوطا دیکھ کر واہ واہ کہنے لگے۔ وزیر کی حالت غیر ہو گئی کیونکہ وزیر بادشاہ کا دشمن تھا۔ وہ جھوٹ موٹ کے جادو کے طوطے سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ دربار سے فارغ ہو کر بادشاہ نے طوطے کا پنجرہ سیب کے درخت پر لٹکا دیا۔ رات ہو گئی تو سب سونے کی بجائے ایک کمرے میں چھپ کر باغ کی نگرانی کرنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وزیر باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر کودا اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا خنجر تھا۔ وزیر طوطے کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا۔ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام نہ لے۔ جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی بادشاہ، ملکہ، شہزادی پروین اور شہزادہ جمیل کمرے سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ شہزادہ جمیل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے منصوبے بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئیں۔ وزیر خوف کے مارے کانپنے لگا۔ بادشاہ نے اسی وقت چند سپاہیوں کو بلوا کر وزیر کو گرفتار کروا لیا۔ وزیر نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور اس جرم کی وجہ سے اس کی ساری دولت ضبط کر کے ملک بدر کر دیا گیا۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادہ جمیل کی اس ذہانت سے خوش تھے۔ چند دنوں بعد شہزادی پروین اور شہزادہ جمیل کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ والسلام۔